جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ جو علم سیکھیں رب کعبہ مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص بہت سے ایسے شرعی مسائل جن پر گفتگو کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ایک عام آدمی بھی انہیں جاننا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں رہیں گے تو بہت سا علم سیکھنے کو بھی ملے گا۔ آج کے ہمارے مجیب مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ان دنوں میں بطور خاص حج کے حوالے سے بھی بہت سے شرعی مسائل لوگ پوچھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ قربانی ایک ایسا گویا کہ وہ فریضہ ہے صاحب استطاعت آدمی پر جس کے اندر وہ شرائط پائی جائیں، اور یہ کروڑوں لوگ کرتے ہیں الحمدللہ۔ لاکھوں لاکھ ایک ملک کے اندر لاکھوں افراد یہ قربانی ادا کرتے ہوں گے، اور الحمدللہ اس کے شرعی مسائل بھی جاننے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں عرض کریں گے۔ کفیل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا، لوگ ابھی خریداری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ ابھی سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ پہلی پلاننگ گھر پہ ہوتی ہے کہ ابھی کہاں تک جانا ہے، ابھی 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ، تو یوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور پیسے جمع کیے جا رہے ہوتے ہیں آپس میں گھر فیملی ممبر سے۔ خریدنے جانا، اس کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ان کو سیکھ سمجھ کر جانا ہے، یا ایسے آدمی کو بھیجیں کہ جن کو قربانی کے جانور کی خریداری کے حوالے سے معلومات ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جو شخص جا رہا ہے، یقیناً اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اسے یہ بات علم میں ہو کہ قربانی کا جانور کن شرائط کا حامل ہوتا ہے، یعنی وہ کون سا جانور ہے جس کی قربانی شرعاً جائز ہے، اور اس کا کن چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کن عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، کون سے اس میں عیب نہیں ہونے چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے، اور پھر عمر کو چیک کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اسے جو ہے وہ جاننا ضروری ہیں، جبھی وہ درست طریقے سے خریداری کر سکے گا۔ اس میں جہاں شرعی مسائل کا جاننا ضروری ہے، وہیں تجربے کاری بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، جیسے جانور کو چلا پھرا کر جو ہے وہ دیکھنا کہ اس کے اندر کوئی نقص یا عیب نہ ہو، یہ تو ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ بھئی جانور لنگڑاتا نہ ہو، صحیح، یا جانور کے اندر جو ہے وہ یہ عیب نہ ہو، یا جانور کا کان جو ہے وہ اتنا کٹا ہوا نہ ہو۔ لیکن دوسرا یہ کہ کیا واقعی یہ شخص وہاں جا کر یہ جج کر سکے گا کہ یہ جانور لنگڑا کر چل رہا ہے یا نہیں، کیونکہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ تو اپنے ہر عیب کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بیان کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جانور ابھی کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے اس طریقے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، ویسے جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ یوں ہی بہت مین چیز جو ہوتی ہے وہ عمر، کہ جانور کی عمر کتنی ہے، تو جانور کی عمر کا جاننے کا طریقہ اس وقت جو سب سے بڑا ہے وہ یہی ہے کہ جانور کے دانتوں کے ذریعے سے اس کی عمر جانی جاتی ہے۔ یا تو عمر اس طرح معلوم ہو کہ آپ کے سامنے پلا بڑا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ عمر کے اندر پورا ہو گیا ہے، تو جدا بات ہے۔ لیکن جب جانور آپ منڈی سے خریدتے ہیں تو آپ کو تو نہیں پتہ بیوپاری کے پاس کتنے دن پلا بڑا ہے، بسا اوقات انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ بھی پیچھے سے خرید کے جو ہے وہ لا رہے ہوتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ دیکھ ہاں، دیکھنے میں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں 2 دانت والا جو ہے وہ جانور ہے یا اس سے بھی بڑا ہے، تو جسامت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر بھی بسا اوقات جو ہے وہ بہت چھوٹی عمر والے بھی ڈیل ڈول کے اندر جو ہے وہ بڑی عمر والے لگتے ہیں، بالکل، اور بڑی عمر والے کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا وہ چھوٹی عمر والے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جانور کے بدن کے اوپر کتنا جو ہے وہ گوشت یا چربی چڑھی ہوئی ہے یا وہ کتنا لمبا چوڑا ہے، ٹھیک، تو اس کا تعلق جو ہے وہ عمر کے ساتھ یہ کہ وہ کتنے سال کا ہے، اور اس کا جانوروں کے اندر جو پہچان کا طریقہ ہے وہ دانت ہیں، کہ وہ دانت جو 2 بڑے دانت ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے جانور کی عمر پہچانی جاتی ہے، کہ کم از کم وہ 2 دانت جو ہے وہ ابتدائی طور پر نکلتے ہیں، کہ بکرے کے اندر 1 سال میں اور گائے بھینس وغیرہ کے اندر 2 سال کے اندر وہ دانت نکلتے ہیں۔ جب وہ دانت پورے نکل جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس جانور کی یہ عمر پوری ہے۔ صحیح، اب اس کے بعد جو اگلے دانت ہیں، 4 دانت ہیں یا 6 دانت ہیں یا 8 ہیں، تو وہ اگر 4-6 ماہ کے بعد بھی نکلیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کہ بنیادی عمر جو ہے وہ جانور کی پوری ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اب وہ دانت کون سے ہیں، اس بات کو تجربے سے انسان جو ہے وہ پہچان سکتا ہے، ورنہ بسا اوقات جو ہے وہ جو دانت وہ نہیں ہوتے انہیں اس طریقے کا بنا کر دکھا دیا جاتا ہے، سائیڈ والے دانت گھس کر جو ہے وہ درمیان کے دانتوں کو بڑا کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ بیوپاری یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 2 دانت کا جانور ہے۔ تو لہٰذا شرعی مسائل کا علم بھی ہونا ضروری ہے، اور تجربہ کاری، صرف تجربہ کاری بھی کافی نہیں، کیونکہ بعض تجربہ کار جاتے ہیں تو وہ شرعی مسائل کے اندر پھر وہ اپنی جو ہے وہ دماغ چلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے میں ہو جاتا ہے، یا اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ معاملہ بول رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا دانت آدھا نکل گیا ٹھیک ہے، عمر جو ہے وہ پوری ہو گئی، نکل جانا کافی ہے۔ تو ان سب باتوں کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو شرعی مسئلے کا بھی جاننا ضروری ہے اور تجربہ کاری بھی ضروری ہے۔ تو ان دونوں باتوں کا خیال رکھ کر ہی جو ہے وہ آپ جانور کی خریداری کے لیے جائیں۔ یہ تو ہے کہ آپ جانور کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آپ اپنا جانور خریدنے جا رہے ہیں، بکرا ہے، گائے ہے، دمبا ہے، کوئی بھی چیز ہے، لیکن جب آپ مشترکہ جانور کی خریداری کے لیے جاتے ہیں تو اب کچھ احتیاطیں اور زیادہ مزید بڑھ جاتی ہیں آپ کے اوپر۔ اچھا، مشترکہ جانور کی خریداری انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ بڑے جانور کی ہوتی ہے، چھوٹے جانور تو جو ہے وہ آپ اکیلا ہر فرد جو ہے وہ اپنا لے آتا ہے، یا اجتماعی قربانی والے لاتے ہوں تو وہ ایک جدا جو ہے وہ بات ہے۔ تو جب آپ بڑا جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک بجٹ رکھ کر جا کر لے آتے ہیں، ٹھیک، کہ بعد میں اس کے اندر لوگوں کو ہم شریک کر لیں گے۔ صحیح، تو وہاں یہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرعی فقیر نہ ہوں، آپ خود صاحب نصاب ہونے چاہیے، کیونکہ شرعی فقیر اگر قربانی کی جانور کی نیت سے کوئی جانور خرید لے گا تو اب اس کے اوپر تو یہ پورا قربان کرنا ہی یہ جانور لازم ہو جائے گا، خود ہی اس نے جو خریدا، خود ہی اس کے اوپر، جبکہ قربانی کی نیت سے خریدا ہے۔ لیکن اس نے پوری نیت تو نہیں کی، جیسے شرکت والے میں جی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خرید لیتا ہوں، ایک حصہ اس میں میرا ہوگا، بقیہ میں گاہک ہاں، تو ایک حصہ اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ حصہ جو ہے وہ تبدیل اس سے کم کی طرف نہیں آ سکتا، یا اس حصے کو چینج جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اسے پتہ ہے کہ میں نے اس میں بعد میں افراد کو شریک کرنا ہے تو وہ پہلے ہی نیت یہ کر لے، ٹھیک، کہ بھئی اس جانور کے اندر میں دیگر افراد کو بھی شریک کروں گا، میرا ایک حصہ ہے یا 2 حصے جو بھی ہے وہ اس کی نیت کر لے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ خریداری سے پہلے بھی ہمیں کئی ایسے معاملات ہیں جن کو سیکھنا سمجھنا وہ بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ شرعی فقیر کے حوالے سے کفیل صاحب آپ نے بات کی تو یہ تو قربانی کے دنوں میں بھی کوئی خاص نہیں ہے، اگر عام بھی 1 سال پہلے لے لیتا ہے کہ میں نے قربانی کے لیے ہی یہ خریدتا ہی یہی ہے، تو پھر اس کو پورا سال ہی اس کو بدلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ شخص جو کہ صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ اس نے جو ہے وہ جانور خریدا کہ قربانی کی نیت سے خریدا، اچھا یہ ضروری ہے کہ خریداری پائی جائے، ایک یہ کہ گھر کے اندر ہی جانور پیدا ہوا اور نیت کر لی کہ یہ جو ہے وہ قربانی کا ہے، یہاں یہ والا مراد نہیں ہے، اس پہ نیت کر بھی لے گا تو اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاں، تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے کہ جو رائے خدا میں نیت کر لینے کی بندے نیت کر لے تو وہ اچھی بات ہے کہ اسی پر قائم رہے، لیکن ممکن ہے کہ اسے بہت اچھے سے تبدیل کرنا چاہتا ہو، ٹھیک، تو کر سکتا ہے۔ لیکن جو جانور خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت ہے کہ یہ میں قربانی کے لیے جو ہے وہ خرید رہا ہوں، اور یہ جو ہے وہ شرعی فقیر ہے اور قربانی کے ایام آ جاتے ہیں جب بھی شرعی فقیر ہی رہتا ہے، تو اب اس کے اوپر اس جانور کی ہی قربانی لازم ہے، یہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا، ایون اس کو وہ اچھے سے بھی تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی زیادہ قیمت والے سے بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اس پر یہی جانور قربان کرنا لازم ہے۔ ہاں، جو شخص صاحب نصاب ہے اس نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہے تو اب وہ اس کو کم تر سے یا برابر کے ساتھ تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اس سے زیادہ بہتر اچھا قیمتی جو ہے وہ جانور لانا چاہ رہا ہو
تو اس سے تو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن برابر والے سے یا کم تر والے سے تبدیل کرنا اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ کم تر والے سے اگر اس نے کیا تو جو ڈفرینس آیا وہ بھی اس کے اوپر صدقہ کرنا شرعی فقیر کو لازم ہو، ٹھیک ہے، برابر والے کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ایک اچھی کاوش ہے کہ پورا سال پالنا اور اس طرح اس کی نگہداشت بھی رکھنا اور سب معاملات ہر مہینے اپڈیٹ بھی رہنا بھی جانور کیا ہے، کس کیفیت میں کیا ہوا۔ اب بعض اوقات جب آخری دن آتے ہیں تو اس وقت دل میں کیفیتیں پیدا ہوتی ہے، یار یہ والا بیچ دوں، اس کی جگہ وہ لے لیتا ہوں، اس کی جگہ یہ کر لیتا ہوں۔ اب ایسا شخص جو مالدار آدمی ہے، پیسوں والا ہے، اب اس کو کیا اختیار ہوگا کہ وہ جانور کو بیچ کر لینا اس کو اچھا ہی ہے تو وہ کوئی اور جانور لے لے؟ اچھے سے تبدیل کرنا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ راہ خدا کے اندر جو ہے وہ زیادہ اچھی چیز جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے یا قربان کرنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اچھے سے تو تبدیل کر سکتا ہے۔ اب اچھا قیمت کے اعتبار سے، کہ قیمت کے اعتبار سے دوسرا جانور جو ہے وہ مہنگا ہو تو اس اعتبار سے تو تبدیل کر سکتا ہے، البتہ برابر یا کم والے سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔ ہمارے پاس کئی ایسے ویڈیو سوالات بھی موجود ہوتے ہیں اس پروگرام میں، اور وہ بھی سنیں گے، آڈیو سوالات بھی ہیں، بلکہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرا نام ضیاء ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ بقرہ عید پہ جیسے قربانی ہوتی ہے تو جانور بکرا یا گائے کے اندر کوئی بھی شخص حقیقے کا حصہ ڈال سکتا ہے؟ عقیقے کا حصہ، لیکن انہوں نے بکرا بھی بولا ہے کہ بکرے کے اندر بھی عقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے؟ بکرے میں عقیقے کا حصہ نہیں ہو سکتا، ہاں بکرا پورا عقیقے کے نام پر جو ہے وہ ذبح ہو سکتا ہے، کیونکہ بکرے میں تو حصے ہی نہیں ڈلتے، وہ ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ تو بکرا، ہاں یہ ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ 10 جو ہے وہ جانور لے آئے بکرے، اب اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ قربانی کے ایام میں ہی عقیقے کے نام پر ذبح کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو بڑے جانور ہیں تو ان کے اندر عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ اللہ پاک کے تقرب کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو تقرب کی نیت جو ہے وہ قربانی کے اندر بھی ہے، عقیقے کے اندر ہی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ادا ہو سکتی۔ تقرب کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ عمل کرنا، تو چونکہ یہاں پر جو راہ خدا کے اندر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، یہ بارگاہ الہی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہی مقصد جو ہے وہ عقیقے کا بھی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی۔ جی مزید سوال۔ ہم قربانی کے لیے جانور کو لے کے جاتے ہیں تو اس ٹائم اگر جانور کو کوئی تکلیف ہو جائے، جیسے ہڈی ٹوٹ جائے یا کچھ ہو جائے، تو ہماری قربانی کرنا اس کے لیے جائز ہوگا یا ہمیں دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ قربانی کا جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، یہ واضح سی بات ہے۔ اب اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت گراتے ہوئے جو ہے وہ جانور کی جو ہے وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا اس کو جو ہے وہ کچھ تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں اب جو عیب پیدا ہوا ذبح کرتے وقت، تو یہ عیب جو ہے وہ قربانی سے رکاوٹ نہیں بنے گا اور قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ ذبح کرتے وقت۔ اب مثال کے طور پہ جانور جو ہے وہ کسی دور جگہ پر جا کر جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کسی سلاٹر ہاؤس پہ یا کوئی بھی جو ہے مذبح خانہ ہے وہاں لے کر جا رہے ہیں، اور درمیان میں اچھا خاصا راستہ ہے، چاہے ایون ایک گلی بھی ہے، اب گلی میں چلتے ہوئے جانور جا رہا ہے، اب راستے میں اس کا پاؤں جو ہے وہ کسی گٹر میں آ گیا، کسی چیز میں آ گیا اور ٹوٹ گیا، تو یہ عذر بنے گا اور یہ اب قربانی اس جانور کی نہیں کر سکتے۔ وہ جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ جانور کو گرا رہے ہیں، گرانے میں انڈرسٹوڈ سی بات ہے، بھاری بھرکم جانور ہے، جب جو ہے وہ گرتا ہے تو اس کی ہو سکتا ہے پسلی بھی کوئی جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ جائے، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی چیز اس کی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، یا چھری ذبح کرنے میں ہاتھ سے چھری پھسل کے اس کی آنکھ میں لگ گئی یا اور کسی جگہ لگ گئی، تو یہ جو عیب پیدا ہوا یہ قربانی سے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ باقی اس سے پہلے اگر کوئی بھی عیب پیدا ہو رہا ہے تو وہ قربانی میں رکاوٹ بنے گا اور قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ سے مفتی صاحب، میرے ابو کا سوال ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین اونچی آواز سے کہنے کی کیا حکمت ہے؟ یہ سطح آواز سے کہنا چاہیے یہ بلند آواز سے؟ جی حسن رضا، یہ بھی بہت چھوٹی سی عمر کے ہیں ماشاءاللہ، اونچی آواز سے انہوں نے کہا کیا حکمت ہوتی ہے؟ نماز میں تو بلند آواز سے کہنا ہے، آہستہ کہنا ہے، اور اونچی آواز سے کیا حکمت ہے، کب کہنا ہے؟
لیکن یہ پوچھ نماز کے لیے رہے ہیں، تو نماز میں آمین آہستہ آمین بلند آواز سے کہنا ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کی حکمت جو ہے وہ پوچھی جائے۔ آمین جو ہے وہ احناف کے نزدیک فقہ حنفی کے اندر آہستہ آواز سے کہنا ہی جو ہے وہ سنت ہے، تو لہٰذا آمین آہستہ ہی کہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مبارک کلمات ہیں، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، اور اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو آہستہ آواز سے ہی آمین کہنی ہے جب نماز میں، ویسے آپ دعا مانگ رہے ہیں آمین آپ کہتے رہیں، لیکن نماز کے اندر جو آمین ہے وہی جو بیان کیا مسئلہ کہ آہستہ آواز سے آمین کہنی ہے۔ جی مزید سوال۔ مسجد میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنا کیسا؟ جی کفیل صاحب، دنیاوی تعلیم مسجد میں، آپ کا بھی شعبہ دارالمدینہ ہے، تو مسجد جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے ہے، اس کے اندر نماز، قرآن کریم کی تعلیم یا قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی۔ دنیاوی امور سے جو ہے وہ مساجد کو پاک رکھا جائے گا، تو لہٰذا مساجد کو دنیاوی تعلیم سے پاک ہی رکھا جائے۔ مساجد کے اندر دنیاوی تعلیم دینا یا حاصل کرنا یہ جائز نہیں۔ جی مزید سوال۔ صاحب علی کشمور سے بات کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سنا ہے کہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی مسلمان بیوی تھی، قیامت کے دن اس کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگا، اس روایت کی حقیقت تفصیل سے بتائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ فرعون کی بیوی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے کہ روایات میں یہی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ ان کا نکاح جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی حضور کی زوجیت میں آ جائیں گی زوجیت۔ ماشاء اللہ۔ یہ انہیں خاص شرف ہے ان خاص تکلیفوں پر اور ان آزمائشوں پر کہ کس قدر انہوں نے تکلیفیں وہ سہیں، اور اللہ پاک جس کو ہدایت دیتا ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان کو ہدایت ملی، اور قرآن پاک میں جن عورتوں کی تعریفی کلمات فرمائے گئے ہیں، جن کو بطور مثال ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ جو کہ فرعون کے مطلب ایک عالی شان محل اور ساری دنیاوی یہ چیزیں ہیں، لیکن چھوڑ چھاڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے کر آئے، اور پھر اب تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اللہ انہیں آخرت میں یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں انہیں زوجیت بھی نصیب ہوگی۔ کچھ میسیج بھی ہیں، یہاں سے بھی ہم کچھ شامل کر لیتے ہیں۔ اگر 2 یا 3 ماہ کا حمل وہ ضائع ہو جائے اور گر جائے، تو ایسی صورتحال میں وہ ایام ناپاکی کے کیا شمار ہوں گے؟ اگر عضو بننے سے پہلے جو ہے وہ حمل ساقط ہو گیا تو اس صورت میں عورت جب کہ اس سے پہلے 15 دن پاک رہی ہے تو پھر اس خون کو حیض شمار کیا جائے گا، اور اگر عضو بن گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خون آیا تو پھر یہ نفاس کا خون قرار پائے گا۔ ٹھیک ہے، عضو میں کوئی انگلی یا کوئی اس طرح کے جیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عضو بن گیا تھا، اور یہ عضو کا جو بننا ہے وہ 120 دن سے پہلے بھی پاسبل ہے، ممکن ہے۔ یہ مزید سوال۔ عبد الرحیم اتاری کراچی، سوال عرض ہے، اگر کوئی پریشانیوں اور مشکلوں مصیبتوں کی وجہ سے یہ کہے کہ دنیا بے خراب ہے، دنیا بیکار ہے، یہاں سے جلدی چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، تو ان الفاظ میں کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے۔ دنیا بیکار ہے، دنیا سے چلے جائیں، یہ ان کلمات میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ واقعی دنیا جو ہے وہ خراب چیز ہی ہے، دنیا جو ہے وہ دھوکے والی چیز ہے، اور دنیا سے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں۔ البتہ انسان کو اپنی موت کی تمنا کرنا، یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے، جو مصائب آتے ہیں اس کے اوپر، پریشانیاں آتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، تو یہ موت کی تمنا کرنا اس کا درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس وجہ سے موت کی تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ میں گناہوں سے بچ نہیں پا رہا، اس لیے مجھے جو ہے وہ موت جو ہے وہ دے دے خیر و عافیت کے ساتھ تاکہ گناہوں سے میں بچ جاؤں، تو یہ دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس طرح دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جب اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں
تو اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے دنیا کے اندر ہی خیر و عافیت والی جو ہے وہ بندہ زندگی مانگے اور خیر و عافیت والی ہی موت کا طلبگار ہو، ایمان و عافیت والی۔ تو انشاءاللہ زندگی کے اندر اللہ پاک سے جب خیر و عافیت والی زندگی مانگے گا تو نیکیوں بھری زندگی بھی اسے ملے گی۔ کوئی بھی چیز جب ہم مانگتے ہیں تو ہم اپنی منشا کے مطابق مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی بنگلہ مانگ رہا ہے، تو دعا یوں ہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے عطا فرما دے، یا خیر و عافیت کے ساتھ مجھے یہ چیز جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ فیروز خان بات کر رہا ہوں رحیمیہ خان سے۔ تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ جو کھاد وغیرہ ہم لے رہے ہیں یہ سود میں حساب ہوگی یا کیسے؟ فصل کے لیے ادھار پہ ہم لے رہے ہیں، مطلب ابھی نقد ریٹ 1800 2000 ہے تو ہم مطلب واپسی ہم سے ہو رہی ہے 2200 2300 300 400، ایک فصل کا وہ کاٹ لیتے ہیں زیادہ، تو یہ سود میں حساب ہوگی یا اس کا کیا ہوگا بتائیں ذرا مہربانی۔ ٹھیک ہے، کھاد وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فصل کے جو سامان اسباب ہوتے ہیں، بیج وغیرہ، تو یہ مہنگے بکتے ہیں ادھار پر جب بیچے جاتے ہیں تو تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ فصل اترے گی، دکاندار کو بھی ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے یا 6 مہینے تک ہے تو پیسے ریٹرن آ جائیں گے، لیکن وہ کچھ پیسے بڑھا لیتے ہیں، بڑھا کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھیں کیش پر کسی چیز کی قیمت کا کم ہونا اور ادھار پر اس کی قیمت کا زیادہ ہونا، جبکہ قیمت ہی اس چیز کی طے کر لی جائے اور آگے قسط یا ادھار کی پیمنٹ کی ادائیگی میں لیٹ ہونے کی صورت میں کوئی جرمانہ وغیرہ نہ ہو، کوئی انٹرسٹ وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی شرط لگی ہوتی ہے کہ اگر وقت کے اوپر پیمنٹ نہیں دی تو پھر ہر دن کے حساب سے اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ لگتا رہے گا یا اتنا تمہیں جو ہے وہ جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو اگر اس طرح کی ناجائز شرطوں کے ساتھ ادھار پر لیا ہے تو ناجائز ہے، اور اگر ان ناجائز شرطوں سے پاک ہے اور چیز کی متعین قیمت طے کر لی ہے تو اس صورت کے اندر حرج نہیں ہے۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ میرا نام فروغ اتاری ہے اور میرا کام گولڈ کا ہے۔ مجھے مفتی صاحب سے گولڈ کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ میرے پاس اکثر گولڈ آتا ہے، اس کے اندر ہم لوگ اندازے سے سونا خریدتے ہیں، اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سونا ہم 18 کیرٹ سمجھ کے خرید رہے ہوتے ہیں، وہ 22 نکل آتا ہے، اور کبھی 22 ہوتا ہے وہ 18 نکل آتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی 18 کرتے ہیں تو 22 ہے تو 18، لیکن یہ صرف اندازے سے لینا یہ کیسا ہے؟ اصل میں اندازے سے فقط آپ لے نہیں رہے ہوتے، سامنے والے کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کا سونا جو ہے وہ یہ 18 کیرٹ کا ہے، اب اگر وہ 20 کیرٹ کا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ کی زبان پر ہی جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اسے قطع نظر اس کے کہ بھائی یہ کتنا کیرٹ کا ہے، یہ چیز ہم آپ سے اتنے میں جو ہے وہ خریدیں گے، اس طور پر سودا ہو، اب بعد میں وہ چیز آپ کو 18 کی ملے، 20 کی ملے، 22 کی ملے تو وہ آپ کا نصیب ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ اندازے سے خریدتے ہیں اور اتنا فرق ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ ہم 20 کا کہہ کر خرید لیتے ہیں، بعد میں وہ 18 نکلتا ہے، تو سنار اتنا نقصان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، جو سنار ہوتے ہیں انہیں سب چیزیں جو ہے وہ پتہ ہوتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیٹ کر رہے ہوں، دھوکہ دے رہے ہوں کہ 20 والی چیز کو 18 کہہ کر جو ہے وہ گاہک کو پیسے پکڑا رہے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ جو ہے وہ گاہک کو جو ہے وہ 20 بتائیں اور اصل میں وہ 18 ہو۔ بہرحال زیادہ صورت تو یہی ہوگی کہ گاہک کے ساتھ مسئلہ، گاہک کے ساتھ مسئلہ، انہوں نے دونوں کہا کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن عموماً یہی ہے کہ آدمی دیکھتے ہیں اور سنار نے دیکھتے ہی ان کو بول دیا بھائی 18 کا ہے، 18 ہے، 19 ہے جی، اور ہم 20 لگا لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ 22 ہے۔ یہ دھوکہ دینا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا تو آپ چیز کی قیمت کہیں کہ بھئی یہ سونا جس بھی کیرٹ کا ہے ہم آپ سے یہ سونا اتنے میں جو ہے وہ خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ واضح کہہ دیں کہ بھئی ہم کیرٹ اس کا نہیں بیان کر رہے، ہم کیرٹ کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اگر واقعی نہیں لگا سکتے، یا یہ کہ ہم بیان نہیں کر رہے اور اس چیز کے اتنے پیسے ہوں گے تو یوں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جب کیرٹ بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ جھوٹ اس طور پر بولنا کہ چیز جو ہے وہ زیادہ کی ہو اور آپ کم کی لگا رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر الٹا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کہا 20 کی ہے، بعد میں 18 کا نکلا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ پھر آپ نے اپنے ریٹ خود ہی لگائے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا، اس میں شرم کوئی حرج نہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسٹمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد عدنان اتاری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر ہم دکان کرائے پہ لیتے ہیں تو وہ
दुकान का आधा हिस्सा बगैर मालिक की इजाज़त से दूसरे को किराए पे दे सकते हैं? दुकान किराए पे ले ली है, अब आगे आधी किराए पे देनी। अगर मालिक मकान की तरफ से मना नहीं है कि भाई आप जो है वो आगे किसी को नहीं दे सकते, इस तरह की कोई शर्त नहीं लगी हुई, तो इस सूरत के अंदर आप अपनी दुकान आधी किराए पर आगे दे सकते हैं। इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, इजाज़त लेने की जो है वो ज़रूरत शरई एतबार से नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कल को वो आके जो है वो ऑब्जेक्शन करेगा, बिला वजह झगड़ा होगा, तो पहले से ही जो है वो इजाज़त ले लेनी चाहिए ताकि बाद में झगड़े का बायस ये बात ना बने। लेकिन उमूमी तौर पर आजकल जो एग्रीमेंट मेरी नज़र से जो है वो गुज़रे हैं कई जगहों के, या बस औक़ात दारुल इफ्ता में भी ला के स्टेट एजेंट दिखाते हैं, तो उनमें यही होता है कि भाई आप आगे किसी को किराए पर हमसे पूछे बगैर नहीं दे सकते, और इसके ऊपर लोग एतराज़ भी जो है वो करते हैं। तो लिहाजा आप उससे इजाज़त लेकर ही दें, ख़ास तौर पे जबकि एग्रीमेंट में भी ये बात लिखी हुई है कि उसकी ये बात का एतबार किया जाएगा। और अगर इजाज़त दे भी दी और आपने जो है वो आगे किराए पर दी, तो अब दो चीज़ें हैं कि आप उसको किस कीमत में किराए पर दे रहे हैं। जितने रेंट के ऊपर आपने लिया है उस जगह का जितना हिस्सा बनता है वही, या जो है वो ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा पर दे रहे हो, और अमूमन ज़्यादा पर ही जो है वो लोग जो है वो दे रहे होते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो जिस तरह एज़ इट इज़ दुकान ली है वैसे ही उतने उससे ज़्यादा पैसों में दें, बल्कि फिर आप उसके अंदर कोई काम करवा दें, कोई शेल्फ़ आप लगवा दें, रेग लगवा दें, कोई शोकेस वगैरह जो है वो लगा दें, या मिसाल के तौर पे जो है वो आपने जो ली थी वो सिर्फ दुकान ली थी, बिजली गैस अलग थी, और इसको जो आप दे रहे हैं आप वो ये जनरेटर बिजली गैस इन सब चीज़ों के साथ जो है वो आप जो है वो ज़्यादा पैसों में दे रहे हैं, तो यूं तो दे सकते हैं ज़्यादा पैसों में, लेकिन कुछ न कुछ इजाफा जो है वो करके एज़ इट इज़ जैसी दुकान थी वैसी ही आप आगे रेंट के ऊपर दें, तो अब इस सूरत के अंदर आप ज़्यादा पैसों में इसको नहीं दे सकते। ठीक है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का एक फ़तवा याद आ गया आपकी इस बात पर कि आला हज़रत की कमाल का वो आपकी ये फ़काहत भी है और इल्म भी है। ये वाला मसला जब आला हज़रत से किसी ने पूछा तो वो अशार की सूरत में पूछा, और हमने जवाब भी अशार की सूरत में दिया इस मसले का। तो मैं हैरान हुआ कि ये आम तौर पे फ़िक़ही मसला मुश्किल है जी, और आम समझाना भी मुश्किल है, लेकिन इसको आला हज़रत ने कितने प्यारे अंदाज़ में और ख़ूबसूरत अंदाज़ में अशार की सूरत में इसी मसले का वो जवाब भी दिया कि उसी मिसल पर तो आगे दे सकते हैं, और अगर इजाफ़ा लेना चाहें तो फिर दुकान में कुछ ऐसा इजाफ़ा कर दें, कुछ खूंटियाँ लगा दें, कुछ ऐसा कलर या इस तरह के मामलात कुछ करते हैं, तो यूँ उसका इजाफ़ा लेना भी जायज़ हो जाएगा। बहरहाल मसला तो आप समझ गए होंगे। जहाँ पर यानी जहाँ पाबंदी लगा दी दुकानदार ने या मालिक मकान ने, तो अब नहीं दे सकते, अब जो है उसकी इजाज़त के बग़ैर नहीं दे सकते। जी मज़ीद सवाल। मेरा मुख्तसर सवाल है कि हम बकरीद के दौरान बकरी या भेड़ की कुर्बानी कर सकते हैं? बकरा ईद पर भेड़ या बकरे की कुर्बानी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो जानवर जिसकी आप कुर्बानी कर रहे हैं वो उम्र में जो है वो पूरा हो कि बकरी या बकरा जो है वो 1 साल का होना कम अज़ कम ज़रूरी है। अलबत्ता भेड़ और दुम्बे के अंदर इस बात की रुख्सत है कि अगर वो 6 माह का ऐसा बच्चा है भेड़ या दुम्बे का कि जो साल भर वाले दुम्बों में या भेड़ में खड़ा हुआ हो, तो वो उनके बराबर ही नज़र आए, तो उसकी इजाज़त है कि वो किया जा सकता है, अगरचे वो उम्र में कम है साल से, लेकिन जब वो बकिया के बराबर ही है, साल भर वालों जैसा ही है, तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। लेकिन ये हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ भेड़ और दुम्बे के लिए है। बकरा, बकरी और दीगर तमाम जानवरों के लिए उम्र पूरी होना ज़रूरी है, उसके अंदर कद काठ और दीगर चीज़ों का एतबार नहीं है। और दुम्बे और भेड़ के अंदर भी जो इजाज़त है वो हदीस पाक की वजह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाज़त अता फ़रमाई, तो वो फ़कत इन्हीं जानवरों तक महदूद है। ठीक है, कुछ मैसेज भी शामिल करते हैं। गैर मुस्लिम से क्या अपने दीनी मामलात में, मस्जिद के मामलात में इस तरह का कोई तामुन ले सकते हैं? गैर मुस्लिम से जो है वो दीनी मामलात के अंदर तो हरगिज़ मदद नहीं लेनी चाहिए। अहादीस तय्यबा में भी है कि इन्ना ला नस्तईनु बिमुशरिक, के हम मुशरिक से मदद नहीं लेते। तो कई लोग बसा औक़ात जो है वो चंदे की सूरत में या दीगर बाज़ उमूर के अंदर जो है वो गैर मुस्लिमों के पास जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि उनके सामने अपने दीनी उमूर के लिए हाथ फैलाना, यही जो है वो दुरुस्त नहीं है कि इस्लाम जो है वो बुलंद है। इस्लाम जो है वो कभी भी जो है वो हाथ गैर मुस्लिम के सामने जो है वो नहीं फैलाता। तो लिहाजा इससे मुकम्मल तौर पर बचना चाहिए। बल्कि अगर वो ख़ुद भी दे तो उलमा ने फरमाया कि वो अगर इस तौर पर दे कि वो अपना देना अपने लिए सादत समझे,
اور اس کے دینے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے دینی امور میں خلل انداز نہ ہو. کیا ہوتا ہے نا، بعض لوگ سیٹ ہوتے ہیں کہ جب پیسہ دیتے ہیں تو اب وہ چاہتے ہیں کہ جناب اس مسجد کے اندر ہماری چلے بھی. بالکل. تو اب پتہ چلے غیر مسلم کے آپ نے جو ہے وہ پیسے لے کے لگا لیے، کل کو وہ آ کے کہتے ہیں بھائی یہ نہیں کرو، مسجد کی اذان کی مائک کی آواز کم کرو، یا فلاں کام کرو فلاں کام کرو، اور مسلمان جو ہے وہ پیسوں کی وجہ سے مرعوب ہو کر ایسا کرنے پہ مجبور ہو جائیں یا پریشان ہو جائیں. تو فرمایا کہ ایسے شخص اگر خود بھی پیسے دینا ہے تو اس سے نہ لو. ٹھیک. چاہیے جائے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ جا کر مانگا جائے تو نہ ہی مانگا جائے اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے پیسے لیے جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ غیر مسلموں کے حوالے سے ایسے کئی افراد ایسے جو اپنے عقیدے کی وجہ سے بد عقیدگی ہے، بد مذہبی ہے، تو وہ بھی بس اوقات ایسا جال کچھ پھیلانا چاہتے ہیں کہ پیسوں کی وجہ سے کمیٹی کو یا لوگوں کو یا امام کو مروب کچھ بنا لیا اور پھر اپنے مطابق مسجد کے اندر تبدیلیاں. تو وہاں بھی ان کو بھی جی وہاں بھی، اور اس سے قطع نظر بھی جو دیگر افراد ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے، اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ بس اوقات جو ہے وہ ٹھیک ہے عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ اب جو ہے وہ مسجد کے اندر آئیں گے، پیسے جو ہے وہ دیں گے. اچھا بسا اوقات وہ پیسے بھی غیر ضروری چیزوں کے اندر جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. اپنی دھونس جو ہے وہ جمانے کے لیے، اپنا روب جو ہے وہ جمانے کے لیے. اچھا انتظامیہ یوں کہ جناب بڑی اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، مسجد جو ہے وہ خوشنما جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو وہ ان سے لے رہی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں بہت چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر بلا وجہ کے جو ہے مسجد کے اندر جو ہے وہ فتنہ و فساد برپا ہو رہتا ہے. تو اس بات کا انتظامیہ کو خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مزید میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں 10-15 منٹ باقی تھے، مؤذن نے پہلے اذان دے دی 10-15 منٹ، تو اب کیا اسی اذان سے نماز عشاء اسی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ اذان دینا ہوگا؟ اگر وہ امام صاحب یا مؤذن اذان دینا نہ چاہیں تو پھر کیسے کریں؟ وقت سے پہلے ہی اذان دے دی. وقت سے پہلے اذان دی تو یقیناً اذان نہ ہوئی، تو لہٰذا مسجد کے اندر دوبارہ اذان دی جائے گی وقت شروع ہونے کے بعد. اور چاہیے تو یہی کہ جو ہے وہ مائک کے اوپر اذان دی جائے کہ جو مقصد ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ اعلام ہے، اس کا اناؤنسمنٹ ہے، وہ سب تک اذان کے ذریعے ہی پہنچے گا، اور لوگوں کو یوں اطلاع بھی ہو جائے گی کہ ممکن ہے کہ کسی نے گھر میں خاتون نے نماز جو ہے وہ پہلی اذان پہ شروع کر دی ہو، تو اس سے ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی کہ بھئی نہیں دوبارہ اذان ہو رہی ہے، مطلب یہ یا اعلان کر دیا جائے کہ بھئی پہلی اذان جو ہے وقت پر نہیں دی گئی تھی، یہ اذان دوبارہ وقت شروع ہونے کے بعد دی جا رہی ہے. تو بالکل اذان دی جائے گی. امام یا مؤذن یا انتظامیہ کوئی بھی نہ چاہے تو ان کے نہ چاہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شرعی حکم یہی ہے کہ اذان وقت کے اندر دوبارہ دی جائے گی اور نماز پڑھی جائے گی. ہاں البتہ اگر ایسا نہیں کیا گیا اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گئی تو نماز ہو گئی، نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے وقت کے بعد پڑھی، جو آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی اذان پڑھی اور گھر پہ کسی نے جو ہے وہ پڑھ لی، یا مسجد کے اندر آگے کوئی پڑھ کے جو ہے وہ چلا گیا، تو جس نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی، وہ نماز کو بھی دہرائے گا. ٹھیک ہے. ہم بعض کا جب یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ مؤذن کا کام ہے، وقت وہ دیکھے. ٹھیک ہے. نماز پڑھنا وہ تو ہر نمازی کے لیے. جی. اسی طرح گھر میں جو بہنیں ہیں وہ بھی وقت کے اعتبار سے اور مزید ان کے لیے جو مستحب وقت ہے اس کا خیال کریں گے تو اس میں زیادہ بہتری بھی رہے گی اور اس طرح کی غلطی کے چانس وہ نہیں ہوں گے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر کبھی ہو بھی جائے تو ناظرین اس میں دونوں طرف غلطی ہو سکتی ہے. مؤذن ہے وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر اذان دوبارہ دی جائے تو بہتر ہے اعلان بھی کر دیا جائے کہ بھی پہلی وقت سے پہلے پڑھی گئی تھی، اس لیے اذان ہوئی نہیں، اب اذان ہم پڑھ رہے ہیں. تو نمازیوں کو بھی اور اہل محلہ کو بھی اس میں کوئی کسی طرح کا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ایسی تشویش پھیلائیں. اگر اذان پہلے ہو گئی ہے اور یوں مؤذن کرتے ہیں یا امام کرتے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور اعلان نہ بھی کریں تو اذان پڑھ رہے ہیں کم از کم، تو ایسے معاملات نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ایک سامنے والا کبھی آئندہ ہمت ہی نہ کر سکے. اب جھگڑا کفیل صاحب اتنا کہ مسجد میں شروع کر دیا کہ بھئی ہوا کیسے، یہ کیوں ہو گیا، آپ کہاں چلے گئے. بھئی وقت کسی ٹائم بھی وہ پتہ لگ سکتا ہے، گھڑی بھی بس اوقات آگے پیچھے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے بھی جو ہے مغالطہ لگ سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ، مجھے بات یاد آ رہی ہے تقریباً آج سے 20 سال پہلے کی، جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں ایک مؤذن صاحب تھے، وہ سوتے تھے ظہر کے بعد نا، یہاں تک کہ ان کا حجرہ اور وہی اذان اسی میں، مائک بھی تھا، سب کچھ اسی میں ہی. تو وہ بس اوقات جلدی میں اٹھے تو اذان پڑھ دیتے تھے کہ نہیں، اذان پڑھ لی. اب عصر کی اذان وہ پڑھتے تھے نا تو وہ یوں ہی اس میں ایک بار نہیں کہ 2-3 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، عصر کی اذان وہ خود سو کے اٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ والے کلمات اس میں اضافہ کر دیتے.
یا بسوں کا ٹائم دیکھنے میں بھی کبھی غلطی ہوتی ہے. اس طرح یہ ممکن ہے، پاسبل ہے اس طرح کی اگر غلطیاں ہو بھی جائیں تو وہ بھی انسان ہے. نماز میں امام سے بھی تو ہو جاتی ہے، اس ٹائم تو سارے بالکل ہوش و حواس کے ساتھ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ بھی ہیں، سب ہیں، لیکن ظاہر انسان ہے، توجہ کسی ٹائم ادھر ادھر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کے اندر بھی غلطی واقع ہو سکتی ہے. اگر ہو جاتی ہے، ہمارے دین نے ہماری اس پر بھی اصلاح فرمائی، ہماری تربیت فرمائی کہ اگر امام سے یہ غلطی ہو جائے تو اس کا یوں ازالہ کر لیا جائے، یہ ہو جائے تو یوں ہے. بعض اوقات نماز میں ہی سجدہ صاف کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بعض اوقات نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اس کا اعلان بھی اگر وہ کرتے ہیں. تو ایسی چیزوں میں اہل محلہ نمازی حضرات تعاون کیا کریں گے. آپ کا تعاون کیا ہے کہ آپ ان سے بلا وجہ الجھیں نہیں، بلا وجہ کی ایسے بحث و مباحثہ میں نہ پڑھیں. ہاں دینی مسئلہ پوچھنا ہے، دینی مسئلہ آپ نے پوچھ لیا، اسی میں ہی وہ زیادہ ایک امن والی کیفیت بھی رہتی ہے، آپس میں محبتیں بھی یوں بڑھتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کی غلطیوں کو، خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، ہمیں درست طریقے کے مطابق عبادات اور یہ سارے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی قربانی کے ایام آ رہے ہیں نا، ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، سلہ پھیلتے ٹائم ہم اللہ اکبر کہنا بھول گئے، لیکن دل میں نیت ہے کہنے کی، لیکن اللہ اکبر کہنا بھول گئے، اس صورت میں کیا ہماری قربانی ادا ہو جائے گی؟ جی، بوقت ذبح جو ہے وہ بسم اللہ کہنا یا اللہ کا نام لینا جو ہے وہ یہ شرط ہے جانور حلال ہونے کے لیے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جو ہے وہ نام الہی لینا چھوڑ دیتا ہے تو جانور حرام ہو جائے گا. البتہ بھول گیا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ معاف ہے. اگر کچھ پھیرا تھا کہ یاد آ گیا تو اب چھوڑنا دے، جب یاد آیا فوری طور پر جو ہے وہ پڑھ لے. بلکہ نہ صرف یہ کہ ذبح کرنے والے کو اگر چھری کے اوپر ایک دو نے اور بھی ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو ان پر بھی تکبیر پڑھنا یہاں پر ضروری ہے. جب 2-3 مل کے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، 2-3 مل کر ذبح کر. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے کوئی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے، دم پکڑی ہے، رسی، وہ سب بول رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ، اور ذبح کرنے والا وہ تو ویسے ہی کانپ رہا ہوتا ہے کہ میرے کو تو چھری چلانی ہے. جی، اس کو زیادہ یاد رکھنا. اصل یہ ہے اس کو زیادہ یاد بھی رکھنا ہے اور پڑھنی بھی کم از کم اسے اتنی آواز سے ہے کہ اس کے اپنے کان سن سکے. ٹھیک ہے. دل ہی دل میں پڑھ لینا یہاں پر کافی نہیں ہوگا، بلکہ اتنی بلند آواز سے کہے کہ اس کے اپنے کان جو ہے وہ خود سن سکیں تکبیر کو. اس کے بیچ میں کوئی وقفہ بھی ہے؟ کتنا ہے؟ مطلب ایک چھری چلاتے ہوئے پڑھنا اور اس سے پہلے پڑھ لینا. تو اگر بسم اللہ پڑھ لی، اللہ اکبر پڑھ لیا، اب چھری چلا دی تو جی اللہ اکبر پڑھ لیا اور اسی چھری سے جو ہے وہ ذبح کر دیا تو جو ہے وہ جانور حلال ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہی کرتا رہے، یہ ضروری نہیں. ون ٹائم جو ہے وہ اس نے پڑھ لیا تو پھر جو ہے وہ جانور حلال ہو جائے گا. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. اللہ ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.